السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد بہت کمزور اور دبلے پتلے تھے، لیکن جب ہم ان کا جنازہ اٹھانے لگے تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ 10 مضبوط مرد بھی اسے ہلا نہ سکے۔ سب حیران تھے کہ اچانک وزن کیسے بڑھ گیا۔ تبھی ایک پرانے بزرگ آگے بڑھے اور میرے کان میں بولے کہ یہ میت کا وزن نہیں، بلکہ اس بوجھ کا وزن ہے جو انہوں نے مرتے وقت گھر کے در و دیوار پر اداسی کی گہری دھول جمی ہوئی تھی، اور ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ آج اس گھر کا سائبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا تھا۔ صحن میں بچھی ہوئی صفوں پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، اور ہر چہرے پر افسوس اور ملال کے سائے لرز رہے تھے۔ میرے والد جو پچھلے کئی مہینوں سے بستر علالت پر تھے اور بیماری نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا، ان کا جسد خاکی سفید اجلے کفن میں لپٹا ہوا چارپائی پر موجود تھا، اور ان کا وجود اتنا مختصر اور سکڑا ہوا لگ رہا تھا جیسے کوئی سوکھا ہوا پتا ہو، یا ہڈیوں کا کوئی بے جان ڈھانچہ جسے ہوا کا ایک جھونکا بھی اڑا لے جائے۔ غسل دیتے وقت جب میں نے ان کے ناتواں جسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میں نے روئی کے گالے اٹھا رکھے ہوں، یا شاید کسی معصوم بچے کا جسم ہو جس میں وزن نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں، اور گوشت تو جیسے ان کے جسم سے برسوں پہلے ختم ہو چکا تھا، رخصت ہو چکا تھا، اور صرف کھال باقی تھی جو ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بیماری انسان کو کس قدر بے بس اور لاچار کر دیتی ہے کہ ایک مضبوط قد کاٹھ والا انسان مٹھی بھر ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنازے کا وقت ہوا تو امام صاحب نے صفیں سیدھی کرنے کا کہا، اور لوگ باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دعا کے بعد جب جنازہ اٹھانے کا مرحلہ آیا تو میں اور میرے خاندان کے دیگر افراد آگے بڑھے تاکہ اپنے پیارے والد کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا سکیں۔ میرے ساتھ محلے کے 10 ہٹے کٹے اور طاقتور نوجوان بھی شامل ہو گئے، جو اپنی جسمانی قوت اور پہلوانی میں علاقے بھر میں مشہور و معروف تھے، اور جن کے ڈولے اور بازو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ چارپائی دیکھنے میں بہت معمولی اور ہلکی لگ رہی تھی، اور والد صاحب کا اپنا وزن تو نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے سب کے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے ہی ہم ہاتھ لگائیں گے چارپائی ہوا میں بلند ہو جائے گی اور ہم تیزی سے قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے بیک وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے چارپائیوں کے پائے اور بازوؤں کو مضبوطی سے کندھوں پر اور ہاتھوں کا سہارا دیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا، تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے وہاں موجود ہر ذی روح کے ہوش اڑا دیے، اور سب کے دلوں میں ایک ایسا انجانہ خوف بٹھا دیا۔ چارپائی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی، جیسے اسے زمین کے ساتھ کسی نادیدہ زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، اس پر کائنات کا سارا بوجھ لا کر رکھ دیا گیا ہو۔ پہلے تو ہم سب کو لگا کہ شاید ہمارا توازن درست نہیں تھا، یا ہم نے صحیح وقت پر اکٹھے زور نہیں لگایا۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ پوری قوت مجتمع کی اور ازر سرنو کوشش کی۔ اس بار ہم نے اپنی ایڑیاں زمین میں گاڑ دیں اور اپنے بازوؤں کی مچھلیاں اکڑا لیں، اور سانس روک کر پوری جان لگا دی تاکہ اس معمولی سی لکڑی کی چارپائی کو اٹھا سکیں، مگر نتیجہ وہی رہا جو پہلے تھا۔ چارپائی ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہیں زمین پر جمی رہی، جیسے وہ لکڑی کی نہیں بلکہ شیشے کی بنی ہو، یا پھر زمین کی کشش ثقل اچانک صرف اسی چارپائی کے لیے 1000 گنا بڑھ گئی۔
وہ 10 نوجوان جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، ان کے چہرے پر حیرت اور مشقت سے لال سرخ ہو گئے۔ ان کی پیشانیوں پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور گردن کی رگیں تن گئیں۔ لیکن وہ ہلکی پھلکی چارپائی جس پر ایک نہایت کمزور اور لاغر انسان لیٹا تھا، ان کے لیے پہاڑ بن گئی۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا جی کا وزن تو اتنا بھی نہیں تھا جتنا ایک 10 سال کے بچے کا ہوتا ہے۔ تو پھر اچانک یہ ٹنوں وزنی بوجھ کہاں سے آ گیا؟ یہ بات عقل و فہم سے بالا تر تھی۔ فضا میں موجود بحث حبس اور گرمی میں مزید اضافہ محسوس ہونے لگا اور لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کھڑے تھے، وہ بھی اب حیرانی اور خوف سے چارپائی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا شاید چارپائی کا کوئی پایا زمین کے اندر دھنس گیا ہے، تو انہوں نے جھک کر نیچے دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین ہموار تھی اور چارپائی آزاد تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم نے تیسری بار کوشش کی اور اس بار ہم نے مزید لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ اب چارپائی کے ہر طرف سے 2 آدمی لگ گئے اور سب نے مل کر یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے زور لگایا، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ بے جان لکڑی کا ڈھانچہ زمین میں گڑھتا تو محسوس ہوا، مگر اوپر اٹھنے سے صاف انکاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے اور ہمیں اسے لے جانے سے روک رہی ہے۔ میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگا اور ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر یہ جسمانی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ وہ خوف تھا جو میرے رگ و پے میں سرایت کر رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون سا راز ہے جو اس بوجھ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے؟ میرے والد تو ایک نیک نمازی اور شریف انسان تھے، تو پھر ان کے جنازے میں یہ رکاوٹ کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا پھر میت میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے؟ میں نے اپنے برابر میں کھڑے اس پہلوان کی طرف دیکھا جس کی سانسیں پھول چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی، اور وہ بھی میری طرح سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ تم نے کس چیز کا جنازہ تیار کیا ہے؟ یہ انسان ہے یا پتھر کی سل؟ یہ منظر اتنا بھیانک اور اعصاب شکن تھا کہ وہاں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کوئی کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا، بس سب کی نظریں اس چارپائی پر جمی ہوئی تھیں جو بظاہر بالکل عام سی تھی، مگر اس وقت دنیا کی سب سے بھاری چیز بن چکی تھی۔ سورج کی تپش بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا یہ معاملہ طبعی نہیں بلکہ روحانی یا غیبی ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی وجہ ہے جو ہماری عقلوں سے ماور ہے۔ یہ محض کشش شکل کا کھیل نہیں تھا اور نہ ہی ہمزاری کمزوریاں تھیں، بلکہ یہ قدرت کا کوئی اشارہ تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور ہماری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن چارپائی تھی کہ اپنی جگہ پر پتھر کے بت کی طرح ساکت و جامد تھی اور ہمیں چیلنج کر رہی تھی۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے یہاں سے ہلا کر دکھاؤ۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا کہ انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک سوکھے ہوئے جسم کو بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ لوگ ڈر کے مارے دعائیں پڑھنے لگے اور استغفار کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کچھ بزرگوں نے کہا شاید میت پر کوئی قرض باقی ہے یا کوئی وصیت ادھوری ہے، لیکن مجھے معلوم تھا والد صاحب کا کوئی قرض نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی وصیت کی تھی
جو پوری نہ ہوئی ہو۔ پھر یہ بوجھ کیسا تھا؟ یہ کون سا نہ نظر آنے والا وزن تھا جس نے 10 طاقتور مردوں کو بھی ناکام بنا دیا تھا؟ وقت گزر رہا تھا اور جنازے میں تاخیر ہو رہی تھی، جو کہ شرعی لحاظ سے ٹھیک بھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہم لوگ کر بھی کیا سکتے تھے جب میت ہی خود جانے کو تیار نہ ہو؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوف اور تجسس کا طوفان میرے ذہن میں امڑتا جا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا آج میرے والد کا جنازہ یہیں پڑا رہے گا؟ کیا ہم انہیں کبھی دفن نہیں کر پائیں گے؟ یہ خیال ہی اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ کیا آزمائش ہے؟ ہماری پردہ پوشی فرما اور اس مشکل کو آسان کر دے۔ مگر بوجھ تھا کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، چارپائی کا وزن دگنا تگنا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے زمین کے پورے کرے کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر لی۔ میرے بازو شل ہو چکے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں گر جاؤں گا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، کیونکہ یہ میرے باپ کا جنازہ تھا اور ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ میں نے دانت پیس کر دوبارہ زور لگایا اور میرے ساتھیوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، مگر افسوس کہ ہماری تمام تر کوششیں رائیگاں جا رہی تھی اور چارپائی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ سورج کی تپش اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی اور ہم سب پسینے میں اس قدر شرابور تھے کہ ہمارے کپڑے بدن کے ساتھ چپک گئے تھے، مگر وہ پسینہ صرف گرمی کا نہیں تھا بلکہ اس نامعلوم خوف کا بھی تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ وہ چارپائی جو دیکھنے میں معمولی لکڑی اور بان کی بنی تھی، اب ہمارے لیے لوہے اور پتھر کی چٹان بن چکی تھی، اور ہم 10 طاقتور مرد اپنی پوری توانائی نچوڑنے کے باوجود اسے زمین سے 1 انچ بھی اوپر اٹھانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ میرے بازوؤں کے پٹھے کھچ چکے تھے اور کندھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں رگڑ کھا کر سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ جسمانی تکلیف اس روحانی اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس وقت میرے دل و دماغ پر گزر رہی تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا میرے ارد گرد کھڑے لوگ جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اب وہ عقیدت اور ہمدردی کے جذبات سے خالی ہو کر خوف اور بدگمانی کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فضا میں جو سرگوشیاں پہلے دبی دبی تھیں، اب وہ واضح ہونے لگ گئی تھیں، اور میرے کانوں میں ایسے جملے پڑ رہے تھے جو میرے کلیجے کو چھلنی کیے جا رہے تھے کہ ضرور مرنے والے نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے زمین اسے قبول کرنے سے انکاری ہے، یا پھر اس کی کمائی میں کوئی ایسی کھوٹ ہے جو آج بوجھ بن کر اس کی لاش پر لدی ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا اور میں زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کی عزت کا جنازہ تھا، لوگوں کی نظروں میں نکل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے والد بظاہر ایک نیک اور شریف انسان تھے، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور ہمیشہ اپنی محنت کی کمائی کھائی ہے، تو پھر آج یہ رسوائی کیوں ہمارا مقدر بن گئی؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یا پھر ہم نے کوئی ایسا حق مار لیا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے؟ میرے ذہن میں سوالات کا ایسا طوفان امڑ رہا تھا، مگر جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے وہ پہلوان نما نوجوان جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، اب وہ بھی ہانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی پوری قوت مجتمع کر کے نعرہ لگایا اور چارپائی کو
جھٹکا دیا، مگر نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات رہا۔ چارپائی اپنی جگہ پر ایسے جمی ہوئی تھی جیسے وہ زمین کا ہی کوئی حصہ ہو اور اس کی جڑیں پاتال تک پھیلی ہوئی ہوں، اور اسے زمین کے مرکز سے کوئی مقناطیسی قوت اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج آگ برسا رہا تھا اور پرندے بھی خاموش ہو چکے تھے، جیسے کائنات کی ہر شے اس تماشے کو دم سادے دیکھ رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا اور اب ہر گزرتا لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے اور کبھی قبرستان نہیں پہنچ پائیں گے، اور یہ لاش یہیں گل سڑ جائے گی۔ یہ خیال اتنا بھیانک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے بے اختیار ہو کر چارپائی کے پائے کو زور سے بھینچ لیا اور روتے ہوئے والد صاحب کی روح سے مخاطب ہو کر فریاد کرنے لگا، ابا جی ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں سزا نہ دیں، ہمیں اس امتحان سے نکالیں۔ لوگ تماشا بنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خدارا اس سفر کو آسان کر دے، مگر میری فریاد صدا صحرا ثابت ہوئی اور بوجھ میں رتی برابر بھی کمی نہ آئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جیسے ہم زور لگا رہے ہیں، چارپائی کا وزن مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے کوئی غیبی طاقت ہمارے اوپر بٹھا دی گئی ہو اور ہمیں دبا رہی ہو۔ اس وقت مجمع میں سے ایک بہت ہی عجیب ہلچل ہوئی اور لوگوں کی صفیں دائیں بائیں ہٹنے لگی، جیسے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہو۔ میں نے آنسوں بھری آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سفید ریش بزرگ، جن کا چہرہ نورانی تھا اور جنہوں نے سفید کرتے پاجامے کے اوپر ایک سادہ سی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی چال میں عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا، اس افراتفری کے ماحول میں بہت ہی نمایاں لگ رہا تھا۔ میں نے ذاتی طور پر افراتفری کے ماحول میں اور ان کو ذاتی طور پر بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک ایسی کشش اور جلال تھا کہ وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ سیدھے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے اور ان کی نگاہیں چارپائی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ تو حیرت تھی اور نہ ہی خوف، بلکہ گہرا دکھ اور سمجھ بوجھ تھی، جیسے وہ اس سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اور انہوں نے میرے کندھے پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو اور میرا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ انہوں نے مجھے دلاسا دینے والے انداز میں دیکھا اور پھر اشارے سے باقی تمام لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ جو چارپائی کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لوگ سہمے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور اب چارپائی کے پاس صرف میں اور وہ بزرگ کھڑے تھے۔ سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ کوئی دم درود کریں گے یا کوئی وظیفہ پڑھیں گے جس سے یہ مشکل حل ہو جائے گی؟ مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ جھک کر چارپائی کے سرہانے کے قریب گئے اور بڑے غور سے والد صاحب کے چہرے کو دیکھا جو کفن میں چھپا ہوا، اور پھر میری طرف مڑے۔ انہوں نے جو بات کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر ان میں چٹان کے جیسی مضبوطی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم لوگ خواہ مخواہ اپنی طاقت آزما رہے ہو اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، کیونکہ مسئلہ تمہارے بازوؤں کی کمزوری کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے۔ تم 10 تو کیا، اگر پورا شہر بھی اکٹھا ہو جائے تو اس چارپائی کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، اور اٹھا بھی نہیں سکے گا، کیونکہ تم جس چیز کو میت کا وزن سمجھ رہے ہو در حقیقت میت کا وزن ہے ہی نہیں۔ یہ تو ان کا
اندیکھا بوجھ ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے کندھوں پر لاتا رہتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک دن یہ بوجھ اسے زمین سے اٹھنے نہیں دے گا۔ میں حیرانی سے ان کا منہ تکنے لگا کہ یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تب انہوں نے مزید قریب ہو کر میرے کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا حیران مت ہو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور قدرت کا نظام اٹل ہے، اور جب انسان دنیا کے مال و متاع اور اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے تو پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آج تمہارے والد کا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی اور مجھے لگا کہ اب کوئی بہت بڑا راز کھلنے والا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور اپنی نم آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ تم سوچ رہے ہو یہ چارپائی کیوں جمی ہے اور ہم لوگ اسے اٹھا کیوں نہیں پا رہے، تو سنو، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کشش ثقل بڑھ گئی ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس زمین نے جس پر تم کھڑے ہو اس جسم کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ جسم نے اس زمین پر چلتے ہوئے جو کچھ کیا ہے، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر بوجھ کس چیز کا ہے اور یہ زمین چھوڑ کیوں نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ ان کا لہجہ اتنا پر یقین اور کاٹ دار تھا کہ ان کی بات کو میں جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم اس چارپائی کے نہ ہلنے پر حیران اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، شاید کوئی مدد آ جائے، مگر تم یہ بھول رہے ہو کہ مدد ان کی آتی ہے جو پاک صاف ہوں اور جن کا دامن دنیا کی غلاظت سے آلودہ نہیں ہو۔ بزرگ نے میرے کندھے پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور پھر اس میت کو دیکھو جو تمہارے سامنے بے بسی کی تصویر بنی پڑی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے والد نے ساری زندگی جو محنت مشقت کی اس کا حاصل کیا تھا؟ انہوں نے اپنے لیے محل بنائے یا اپنے لیے نرم و گداز بستر خریدے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی اسی پرانے مکان اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر گزار دی، مگر آج جس تم شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہاں کھڑے ہو، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ بزرگ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور مجھے ماضی کے وہ دریچے کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جن پر میں غفلت کے پردے ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے لگا جب میں چھوٹا تھا اور میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میری ہر فرمائش پوری ہو جاتی تھی، میں جو بھی مانگتا تھا مجھے وہ اسی وقت مل جاتا تھا، چاہے وہ مہنگے کھلونے ہوں یا قیمتی کپڑے۔ میں نے کبھی اپنے والد کے چہرے پر انکار یا مجبوری کے آثار نہیں دیکھے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی سرکاری ملازم تھے اور ان کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ اس میں گھر کا راشن بھی بمشکل پورا ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے گھر میں کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے دسترخواں ہمیشہ وسیع رہے اور ہم نے ہمیشہ اعلیٰ ترین خوراک کھائی۔ بزرگ میری سوچوں کو پڑھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے اپنی ذات کو مٹا دیا تاکہ تم کچھ بن سکو، اس نے اپنی بھوک مٹا دی تاکہ تمہارا پیٹ بھرا جا سکے، مگر تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی وہ روٹی جو تمہارے حلق سے اترتی تھی اور وہ لباس جو تمہارے جسم کو ڈھانپتا تھا، اس کی قیمت کس نے ادا کی، اور وہ قیمت حلال کی کمائی سے ادا ہوئی یا کسی اور طریقے سے؟ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں سیلاب کی طرح بہنے لگیں، کیونکہ اب مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا جو میں نے بچپن سے جوانی تک دیکھا تھا۔
مجھے یاد آیا کہ اکثر راتوں کو دیر گئے والد صاحب گھر آتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ لفافے ہوتے تھے جنہیں وہ الماری میں چھپا کر رکھتے، اور جب میں پوچھتا تھا تو ابا جی یہ کیا ہے، تو وہ ہنس کر بات ٹال دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا یہ تمہارے مستقبل کی چابیاں ہیں۔ تب میں سمجھتا تھا یہ شاید ان کی محنت کا کوئی صلہ ہے، مگر آج اس بزرگ کی باتیں مجھے ان الفاظوں کی حیثیت سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ بزرگ نے میرے قیمتی سوٹ کے کالر کو چھوتے ہوئے کہا، یہ ریشمی لباس جو تم نے پہن رکھا ہے، جس کی قیمت ہزاروں میں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اس کا ایک ایک دھاگا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ اس حرام کمائی سے بنا ہوا ہے جو تمہارے باپ نے مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر حاصل کر لی تھی۔ یہ ان غریبوں کی بد دعائیں ہیں جو اس کپڑے کی شکل میں تمہارے جسم پر لپٹی ہیں، اور تم اسے اپنی شان و شوکت سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو تم بہت بڑے آدمی ہو، تمہارے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا عہدہ ہے اور سماج میں تمہاری عزت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری یہ ساری عزت اور یہ تمہاری ساری آسائشیں اس ایک شخص کے گناہوں کی امارت پر کھڑی ہیں جو آج اس چارپائی پر لیٹا اپنا حساب دے رہا ہے۔ بزرگ کی آواز میں اب ایک عجیب سی گونج پیدا ہوگی جو میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو اس چارپائی کو، اس لیے یہ بھاری نہیں ہے کہ اس میں کوئی لوہا یا پتھر ہے، بلکہ اس لیے بھاری ہے کیونکہ اس پر وہ تمام ناجائز حقوق اور وہ تمام رشوتیں لدی ہیں جو تمہارے باپ نے تمہاری خوشیوں کے لیے اکٹھی کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں دنیا کی ہر نعمت دے گا تاکہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تمہیں نعمتیں نہیں دے رہا، بلکہ وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اور آج جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ سارا بوجھ جو اس نے تمہارے لیے اٹھایا تھا اب اس کی گردن کا توق بن چکا ہے۔ میں شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو رہا تھا اور میری زبان گنگ ہو رہی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے یونیورسٹی کے داخلے کے لیے اور 1,00,000 روپے کی فرمائشیں کی تھی، اور ابا جی نے بغیر کسی سوال کے وہ پیسے مجھے دے دیے۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا، ابا جی اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کیا آپ نے کسی سے ادھار مانگا، کسی سے کوئی چیز بیچی؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بیچا تھا، بلکہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا۔ انہوں نے اپنے اصول بیچے تھے تاکہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا افسر بن سکے، اور آج جب وہ بیٹا افسر بن کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، مگر وہ اپنے باپ کی لاش کو کندھا دینے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ وہ کندھا خود اسی حرام کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اور بزرگ نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، بیٹا یہ مکافات عمل ہے جو تم دیکھ رہے ہو، قدرت اپنا حساب مانگ رہی ہے۔ تمہارے باپ نے لوگوں کے کام کرنے کے عوض جو پیسے لیے، نذرانے وصول کیے، جو حقداروں کا حق مار کر تمہیں کھلایا پلایا، آج وہ سب کچھ اس کے سینے پر پہاڑ بن کر رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا اس کا حساب دے رہا ہے، حالانکہ اس کمائی سے فائدہ اٹھانے والے تم بھی ہو۔ تمہارے رگوں میں دوڑنے والا خون اسی کمائی کا پیدا کردہ ہے، تمہارے جسم کا گوشت اسی کمائی سے بنا ہے، تو پھر تم کیسے بری و ذمہ ہو سکتے ہو؟ تم کیسے اس جرم کے سب سے بڑے گواہ اور سب سے بڑے حصے دار ہو؟ کیونکہ تم ہی وہ وجہ ہو جس نے کے لیے اس نے سب کچھ کیا، وگرنہ یہ تمہاری فرمائشیں نہ ہوتیں تو وہ سیدھے راستے پر چلتا، اور آج اس کی چارپائی پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہوتی۔
مگر وہ تمہاری محبت اور تمہاری آسائش کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے وہ راستہ چنا جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ میں زاروں قطار رونے لگا اور میں نے بزرگ کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، اس عذاب کو کیسے ختم کروں۔ مگر بزرگ نے مجھے تھام لیا اور کہا ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو صرف حقیقت آشکار ہوئی ہے، ابھی تو تم نے صرف یہ جانا ہے یہ بوجھ کیا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے یہ بوجھ کتنا خوفناک ہے۔ تم اس خوش فہمی میں ہو کہ تمہارا باپ ایک کامیاب انسان تھا جس نے اپنے بچوں کو سیٹ کر لیا، مگر تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کامیابی کی قیمت اس نے اپنی آخرت دے کر چکا لی ہے، اور تم جو اس وقت قیمتی جوتے پہنے کھڑے ہو اور تمہارے ہاتھ میں جو مہنگی گھڑی بندھی ہے، یہ سب اسی سودے کا حصہ ہے۔ بزرگ نے چارپائی کے قریب جا کر کفن کے پاس کیسے پر ہاتھ رکھا جہاں والد کا سینہ تھا اور کہا یہاں دیکھو، اس دل میں کتنے راز دفن ہیں، اس دل نے کتنی بار دھڑک کر تمہیں یاد کیا ہوگا جب تو کوئی غلط کام کر رہا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا خوش رہے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی موت کے بعد ہی اس کا بیٹا ہی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گا۔ تم آج اس ہجوم میں عزت بچانے کی فکر ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جنازہ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، مگر تم یہ سوچ نہیں رہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس قانون کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چارپائی اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک تم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ تمہاری یہ ساری شان و شوکت اور تمہاری یہ پرتعیش زندگی کی اصل حقیقت اور کو علاوہ جس نے تمہارا باپ جل رہا ہے، ہاں تم اسی پیسے سے عیش کر رہے ہو اور تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ تمہارے جسم پر موجود یہ مہنگا لباس اور تمہارے پیروں میں پڑا یہ جوتا اور تمہاری کلائی پر بندھی یہ گھڑی دراصل تمہارے باپ کی وہ نیکیاں ہیں جو اس نے بیچ دی تھی، اور اس کے بدلے انہوں نے تمہارے لیے یہ دنیا خریدی۔ بزرگ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے، میرا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ننگا کھڑا ہوں اور میری ساری عزت، میرا سارا وقار اور میرا سارا بھرم اس مٹی میں مل چکا ہے جس پر میرے باپ کی میت پڑی تھی، اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے گریبان کو پکڑ لیا اور مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی، کیونکہ مجھے بزرگ کی باتوں کا سچائی کا وہ کڑوا زہر محسوس ہو رہا تھا جسے میں نگلنے سے انکاری تھا، مگر اب وہ میرے حلق سے اتر چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے کہا بابا جی مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے اس بوجھ کو ہلکا کروں، اگر میں اپنی جان بھی دے دوں تو کیا یہ بوجھ اتر جائے گا؟ اپنے میں باپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خدارا میری مدد کریں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ بزرگ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا جان دینے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جان مارنے سے ہوگا، تمہیں اسے حرام کی کمائی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا جس کی وجہ سے آج تمہارا باپ زمین میں دھنسا جا رہا ہے، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم وہ سب کچھ لوٹا دو گے جو تمہارے باپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، اس کے لیے تمہیں سڑکوں پر ہی کیوں نہ آنا پڑ جائے، چاہے تمہاری یہ کوٹھیاں اور کاریں بک جائیں، تمہیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ تم اب صرف اور صرف حق اور سچ کی کمائی کھاؤ گے اور اپنے جسم سے اس حرام گوشت کو مشقت کی آگ میں پگھلا دو گے جو برسوں کی حرام خوری سے بنا ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سب کے سامنے چیخیں مار کر زمین پر بیٹھ گیا، اور میں نے اپنا ماتھا اسی مٹی پر رگڑنا شروع کر دیا جہاں میرے باپ کی چارپائی دھنسی ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا،
دھاڑا اور اللہ سے عہد کر لیا کہ اے میرے رب، میں گواہ ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں نے کوئی بھی باپ کی کمائی پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا، میں نے ان کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مگر آج میں تیرے اور ان سب لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ ایک ایک روپیہ پیسہ واپس کروں گا جو میرے باپ نے کسی کا حق مار کر مجھے کھلایا پلایا تھا۔ میں اپنی جائیدادیں بیچ دوں گا، میں اپنی گاڑیاں بیچ دوں گا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک مظلوم کا حق ادا نہ کر دوں۔ میں اپنے باپ کو اس عیش و عشرت کی زندگی سے نکال کر فقیری میں لے آؤں گا، مگر اپنے باپ کی آخرت خراب نہیں ہونے دوں گا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ وہ گرم ہوا جو چہروں کو جھلسا دے رہی تھی اچانک تھم گئی۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب اٹھاؤ جنازہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت دیکھ لی ہے اور تمہارے میں نے لڑکھڑانے قدموں کے ساتھ چارپائی کے پائے کو ہاتھ لگایا اور میرے ساتھ ان 10 لوگوں نے بھی ہاتھ لگایا جو پہلے ناکام ہو چکے تھے، اور جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور چارپائی کو اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے حواسوں پر یقین نہ رہا۔ وہ چارپائی جو کچھ لمحوں پہلے منو وزنی تھی اور جسے ہلانا ناممکن ہو چکا تھا، وہ پھول کی طرح ہلکی ہو چکی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں نے ہوا کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہو۔ چارپائی پلک چپکتے ہی زمین سے اٹھ گئی اور وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کے منہ سے بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر شخص کی زبان پر استغفار تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے قدرت کا ایک ایسا معجزہ دیکھا جو عقل سے ماروا تھا۔ میں جنازہ لے کر آگے بڑھا، مگر میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اس جنازے کے ساتھ تیر رہا ہوں۔ میرا دل بھی اب رو رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ چارپائی کا وزن کم نہیں ہوا بلکہ وہ وزن کم ہوا ہے، اور جو اب میرے کندھوں پر منتقل ہو چکا ہے، ورنہ ذمہ داری کا بوجھ اب میرے سر پر آ چکا ہے، وہ جسے میں پوری زندگی نبھانا ہے۔ قبرستان تک کا سفر کیسے کٹا مجھے کچھ خبر نہیں، بس مجھے اتنا یاد آتا رہا کہ راستے بھر مجھے بزرگ کے الفاظ یاد آتے رہے کہ اولاد کی محبت میں انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں، اور اولاد اسی آگ پر ہاتھ سینک کر خوش ہوتی رہتی ہے۔ اور جب ہم نے قبر میں والد صاحب کو اتارا تو ان کا چہرہ پرسکون تھا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں نے ان کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ مٹی ڈالتے وقت میں نے ایک بار پھر عہد کیا کہ ابا جی، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، آپ کا بیٹا اب افسر نہیں رہے گا بلکہ ایک مزدور بن جائے گا، مگر آپ کی قبر پر حرام کا ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ جنازے کے بعد لوگ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر میں وہیں قبر کے سرانے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم لوگ بھی کتنے نادان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں اور ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لکھ سکیں اور اچھا کما سکیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انہیں کھانا نہیں کھلا رہے بلکہ ہم انہیں آگ کھلا رہے ہیں، اور جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی اسی دن سے یہ اولاد ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور بلکہ ہماری عذاب کا باعث بن جائے گی۔ اور یہ واقعہ میری زندگی کا رخ موڑنے کا سبب بن گیا، اور آج میرے پاس نہ وہ گاڑی ہے، نہ وہ کوٹھی اور نہ ہی وہ افسری، مگر میرے پاس ایک ایسا سکون ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تمام جائیداد بیچ کر ان لوگوں کو تلاش کیا
جن کا حق میرے باپ نے مارا تھا، میں نے ان سے معافیاں مانگی، ان کا پیسہ لوٹایا۔ آج میں ایک معمولی سی نوکری کرتا ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، مگر جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بستر دنیا کا سب سے نرم بستر ہے اور میرے والد کی روح مجھے دعائیں دے رہی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس باپ اور ہر بیٹے کی کہانی ہے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حرام کا مال کبھی پھولتا ہے۔ یاد رکھو، حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی وہ اولاد اس کے کام آئے گی جو تمہارے حرام کے پیسوں پر پڑ رہی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مزید طرح کی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔